جب دو آدمیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو آدمیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے فرمائی۔ انسانی تاریخ میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے ہی مشہور سلطان تھے جن کا نام تھا سلطان محمود نور الدین زنگی۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب آئی۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ان دو آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر محمود نور الدین زنگی نیت سے بیدار ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے۔ کچھ دیر وہ اس بارے میں سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ پھر سے لیٹ گئے لیکن جب انہیں لگاتار 3 مرتبہ یہ خواب آیا اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمود مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین موصلی نے کہا، حضور آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو مدینہ کی گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی اس طرح بغیر اطلاع کے نہیں آئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ گورنر نے پوچھا، میرے سلطان آپ ان دو بندوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے؟ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا، ہاں میں انہیں پہچان لوں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے پورے مدینہ شہر میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ سب لوگوں کو تحفے، تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفہ تحائف وصول کرنے کے لیے سب لوگ ضرور آئیں گے اور اگر وہ 2 آدمی بھی مدینے میں موجود ہوئے تو وہ بھی آئیں گے تو سلطان انہیں ضرور پہچان لیں گے۔ تو اس طرح مقررہ وقت پر مدینہ شہر میں موجود تقریباً سبھی لوگ اکٹھے ہوئے اور باری باری سلطان کے حضور پیش ہوئے اور تحفے وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سب لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے لیکن وہ 2 آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینے میں رہنے والے سب لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب مدینہ کے رہنے والے تو سب لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی مراکش سے آئے ہیں مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے لیکن وہ بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، اگر وہ ہمیں یہاں پر ملنے نہیں آ سکے تو کیا ہم انہیں ملنے جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان کو ان کے گھر لے گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو اور سوال جواب کیے تو انہیں یقین ہو گیا کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا یا ان کا جرم ثابت ہوتا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کا قالین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، اسے ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور روضہ کے بالکل قریب پہنچنے والی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان دونوں آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے جانا چاہتے تھے۔
سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی زمین کے اندر سے رنگ بنا کر آپ کے روضہ تک نہ پہنچ سکے۔ دوستو، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بے شک اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔